اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، وہ سبق کا نام تھا آزمائش شرط ہے۔ تو اس میں ہم نے اور جو پہلے حصے میں پڑھا کہ ایک بوڑھا باپ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اور مرتے وقت جب بوڑھا قریب المرگ پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ تو ایک نصیحت یہ تھی کہ کسی بھی آدمی کو دوست بنانے سے پہلے آزمانا چاہیے، اور اسی طرح جو رشتہ دار ہوں گے، اپنے قریبی ہوں گے، انہیں بھی ضرورت پڑنے پر آزمانا چاہیے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے، اس بات کا صحیح پتہ چلے کہ کون ہمدرد ہے، کون صحیح معنوں میں آپ کا اپنا ہے، اور کون صرف اپنی مفاد کے لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا، بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس کا جو بیٹا تھا، اس نے اپنی جگہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کی جو نصیحت تھی، یا آخری وصیت بھی کہیں گے، کہ میں اسے آزمانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس حد تک صحیح بات ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا اس نے؟ وہ ایک دن بازار چلا گیا، تو وہاں سے واپسی پہ اس نے ایک دکان سے سر پائے، ایک چوپائے کے وہ سر اور پاؤں لائے۔ سر اور پاؤں لائے۔ تو اب شام ڈلے، وہ واپس پہنچ گیا۔ تو اس نے موقع غنیمت جانا کہ میں اب اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزما ہوں۔ تو اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ یہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ایک گدھا لے آؤ، اور اپنی بیوی کی مدد سے اس نے اپنے صحن میں، اپنے آنگن میں ایک گڈھا کھود دیا، اور اس ٹھیلے کو اسی میں رکھ دیا، اور بیوی سے کہا کہ میرا ایک پرانا دشمن تھا، میں نے اسے قتل کیا، اور اس کا سر یہاں میں نے اپنی یادداشت کے لیے یہاں پہ دفن کر دیا۔ تو اگلی صبح یہ اپنے کام پہ چلا گیا، اور اس کا دوست اس کے گھر آ گیا۔ یہ اس کا دوست پولیس کا مخبر بھی تھا۔ تو جب یہ اس کے ہاں چلا آیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی بیوی کا، اپنی بابی کا رنگ دیکھا، تو اسے کہہ دیا کہ کچھ معاملہ ہے، اور اس کی بیوی بہرحال اس کی باتوں میں آ گئی، اور اس نے سارا معاملہ، سارا ماجرا اپنے دوست کو، اپنے خاوند کے دوست کو سنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اس عورت کے خاوند کا دوست آ گیا، تو اس نے اسے پوچھا، تو یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس سے التجائیں کرنے لگی، اور اسے التجا، منت سماج کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، کہ آپ ہی اس وقت اس مصیبت میں اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی بیوی اپنے خاوند کے شوہر کے دوست سے وہ باتیں کر رہی ہے جو اسے اپنے شوہر نے رات کو بتائی تھی۔ کیا بتایا تھا؟ یہ اسے کہہ رہی ہے کہ آپ کا دوست جو تھا، اس کا کوئی پرانا دشمن تھا، تو اس نے اسے قتل کر دیا ہے، اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، اور اس کا سر کاٹ کر لایا جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڈھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے، اور پھر کیا کیا ہم دونوں نے مل کر
آنگن میں ایک گڑھا کھود دیا اور اسی گڈھے میں اس کو چھپا دیا. یہ اپنے شوہر کے دوست سے یہ باتیں کر رہی ہے. سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اب اس نے کیا کیا دوستی کے ناطے, تو اسے کافی دلاسا دیا, اسے بھروسہ دلایا کہ آپ پریشان مت ہو جاؤ, میں یہ معاملہ خود ہی دیکھ لوں گا. اور الٹے پاؤں اپنی دوستی کی تلاش میں جا نکلا. الٹے پاؤں ایک محاورہ ہے, الٹے پاؤں کا مطلب ہوا فٹافٹ, جلدی جلدی. تو یہ جو ہی اس نے یہ بات سنی تو یہ جلدی جلدی دوڑ گیا, واپس چلا گیا اپنے دوست کی تلاش میں. اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کے لے گیا تھا. اب یہ اتفاق ہی ہے کہ کچھ دن پہلے شہر میں ایک قتل ہوا تھا, اور وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جو یہ قاتل تھا اس نے اس مقتول کا سر کاٹ کے اپنے ساتھ لے لیا تھا. مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے. جو مقتول تھا یعنی جسے قتل کیا گیا تھا, اس کے جو وارث تھے, ورثہ تھے, اس کے جو گھر والے تھے وہ کافی امیر لوگ تھے. انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کر دی. تو انہوں نے کیا کیا, قاتل پکڑنے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا, انعام کا اعلان کر دیا کہ جو اس قاتل کو پکڑے گا اسے ہم انعام دیں گے. اور پولیس بھی قاتل کی تلاش کرنے میں سرگرم تھی. ایک طرف تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی, اور دوسری طرف سے پولیس بھی اس قتل کے واردات کو حل کرنے میں جٹی ہوئی تھی. ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے. اب چونکہ ایک طرف تو یہ معاملہ تھا, اب دوسری طرف اس کی جو اس کا دوست تھا, اس کی بیوی نے بھی اسے بتا دیا کہ میرے شوہر نے ایسا کیا ہے. تو اب اسے یقین ہو گیا کہ شاید یہ معاملہ یہی ہے, میرا دوست ہی ہے وہ بندہ ہے جس نے وہ شہر میں جا کے وہ قتل کیا, جس کا سر وہ اپنے ساتھ لے آیا ہے. دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کا صحیح دوست نہیں تھا, اسے اس لیے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ دوستی کیا ہوتی ہے. چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی, اب یہ مخبری کا کام کرتا تھا, اسی کے لیے اسے پیسے ملتے تھے, تو یہ اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا, اور انعام کا لالچ بھی اس سے ہوا تو پولیس کو خبر کر دی. اور اسی وجہ سے ایک تو اس کا یہ کام ہی تھا مخبری کرنا, اور دوسرا انعام کا لالچ تھا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس نے پولیس کو خبر کر دی, اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا. اور کیا کیا, پولیس کو ساتھ لے کے اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا. راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کرائی ہوئی. تو جو ہی یہ نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے دوست کو اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. تو اس نے کیا کیا, دور سے پولیس کو نشاندہی کر دی کہ وہ والا بندہ جو ہے جا رہا ہے یہی قاتل ہے, اور پولیس کو یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی عزت سے بچا یہ رکھے. لیکن خود کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا دوست مجھے دیکھ لے, اس لیے اس نے کیا کیا, پولیس کو اس نے یہ اصلاح کی کہ آپ مجھے تھوڑا دور ہی رہنے دیجئے اور آپ اپنا کام کیجئے. یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا. تو یہی جب اس نے پولیس کو یہ کہہ دیا اور خود یہ ایک طرف چھپ گیا, اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا, اور پولیس چلی گئی اور اس نوجوان کو گرفتار کیا اور اپنے ساتھ تھانے لے گئی. تھانے دار اشتہاری ملزم ہم کہتے ہیں وہ ملزم جس کے لیے اشتہار دیا گیا ہو, اور اس اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا. تو یہ پھولے نہیں سمانا ہوا بہت خوش ہونا. تو یہ کافی خوش ہو گئی, یہ پولیس کا جو تھانے دار تھا کافی خوش ہو گیا.
اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کے مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا جو تفتیشی عملہ تھا، جو جانچ کرنے والا عملہ تھا، تھانے دار نے انہیں حکم دے دیا کہ آپ اس کی مار پیٹ کر کے یا تحقیقات کر کے کسی بھی طریقے سے اسے ایک تو مقتول کا سر اور جو آلات قتل ہیں، جن چیزوں سے یہ قتل ہوا ہے، وہ برآمد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا۔ تو اب یہ باتیں جب ہو رہی تھی، تھانے دار نے جب تفتیشی عملے سے یہ کہہ دیا، تو نوجوان بھی چونکہ ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن نوجوان چہرے سے ہی شریف آدمی لگتا تھا، یہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح قاتل نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو اس نے تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے، آپ آلہ قتل اور سریپا دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تو وہاں پر میں آپ کو وہ آلہ قتل بھی دکھاؤں گا جس چیز سے میں نے قتل کیا، اور وہ سریپا یعنی کسی چوپائی کا جو سر اور پاؤں، جنہیں ہم کشمیری میں کل پاچ کہتے ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اور اس نے یہ سب کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا، تو یہ ہم اگلے سبق میں کل اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔